ہمیں دیکھ ہی نہ پا رہے ہوں۔ اس کے بعد بجلی سی چمک گئی اور جب میں نے صرف ایک لمحے کے لیے اندر اپنے آپ کو حواس میں دیکھا تو مجھے سر پر کھلا آسمان نظر آیا۔ قرب و جوار میں کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے۔ دہلی ہی کا کوئی علاقہ تھا لیکن کون سا یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہم دونوں بدستور چل رہے تھے۔ شاکیہ منی نے کہا، وہ سامنے جو کالے کالے دھبے نظر آ رہے ہیں نا، وہ ہماری منزل ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھا۔ بہت فاصلہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں وہاں جانا ہے؟ ہاں، مگر وہ جگہ تو اتنی دور ہے۔ کہاں دور ہے؟ اس نے کہا اور ایک تیز قدم چل کر ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ دوسرے لمحے میں نے ان کھنڈرات کو اپنے سامنے دیکھا جو نہ جانے کتنے قدیم تھے، اور یقینی طور پر یہ وہی دھبے تھے جو ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری کہانیوں کا کوئی طلسم زندہ ہو گیا ہے۔ شاکیہ منی مجھے لے کر ان کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ آسمان پر اب پورا چاند نکل آیا تھا اور چاندنی نے اس ویران اور پراسرار کھنڈرات کو نمایاں کر دیا تھا۔ میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، لیکن بہرحال اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہی پڑ رہا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک بڑا سنگی چبوترا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سیڑھیاں ٹوٹی پھوٹی تھیں، لیکن ہم اس پر گزر کر اس چبوترے پر پہنچ گئے۔ سامنے ایک وسیع و عریض دلان کے در نظر آ رہے تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا، تو یہاں بیٹھ جا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کامیاب نہیں ہو سکے گا، موت واقع ہو جائے گی تیری، اس جگہ سے نکل نہیں پائے گا۔ جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں۔ روپ کنڈ، سمجھا؟ روپ کنڈ۔ میں نے گہری سانس لی اور پتھر کی جانب بڑھ گیا۔ شاکیہ منی مجھے وہاں بٹھا کر دلان سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں خاموش بیٹھا قرب و جوار میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ میں نے لاتعداد پراسرار کہانیاں لکھی تھیں، لیکن خود کسی پراسرار کہانی کا کردار کبھی نہیں بنا تھا، اور اب تو صورتحال ہی عجیب ہو گئی تھی۔ میں اپنی کہانی کے کسی کردار ہی کی مانند پھنس گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ میرے قریب آ کر وہ بولا، تو ایک کہانی کار ہے نا؟ ہاں ہوں تو صحیح۔ مسلمان بھی ہے؟ الحمدللہ، میں نے جواب دیا۔ صرف اپنے اسلام کے بارے میں جانتا ہے یا کچھ اور بھی؟ جتنے سچے دھرم ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں۔ سچے دھرم؟ ہاں، جو اللہ کے دین ہیں۔ دین تو سب بھگوان کے ہیں، کچھ خود ساختہ بھی ہیں، ہم انہیں شیطانی دھرم کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ گردش کائنات کو 4 ادوار میں تقسیم کرتا ہے۔ ان یگوں کو 4 نام دیے گئے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق آخری یگ کے خاتمے کے بعد پھر سے پہلا یگ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان 4 یگوں کی گردش جاری رہتی ہے۔ اس عقیدے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دنیا کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور انتہا کہاں ہے، لیکن یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان نے سب سے پہلے 5 عناصر پیدا کیے، اول خاک، دوم آگ، سوم پانی، چہارم ہوا اور پنجم آکاش، یا جسے آسمان یا جمی ہوئی ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ آسمان پر کھلے ہوئے ستارے وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے سچی عبادت کی۔ انسان عدم سے عالم وجود میں آیا اور 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بدلتے ہوئے ادوار میں انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک یگ پورا کر کے اپنے کرموں کے مطابق دوسرے یگ میں جنم لیتا ہے۔ اچھے کرم دوسرے جنم میں اسے اچھی زندگی دیتے ہیں اور برے کرم نئے جنم میں سزا کا موجب بنتے ہیں۔ اس طرح یگ بدلتے رہتے ہیں اور انسان جیتا مرتا رہتا ہے۔ ہم اسے آواگون کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہستنا پور کے راجہ بھرت کی 8ویں نسل سے شروع ہوئی تھی، جس کی اولاد کوروں کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس نسل کی 6ٹھی پشت میں راجہ چتر برج پیدا ہوا۔ چتر برج کے 2 بیٹے تھے، ایک پنڈا اور دوسرا اشتر۔ چتر برج کے بعد حکومت پنڈا کو ملی اور اس کی اولاد پانڈو کہلائی۔ راجہ پنڈا کے بھی 5 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن چتر برج اندھا ہونے کی وجہ سے حکومت سے محروم رہا۔ اس کے بھائی پنڈ نے اس کے لیے دریائے سومنا کے کنارے خوبصورت محل تعمیر کرایا اور اسے راجہ ہی کی طرح آسائشیں دی، لیکن اشتر کی بیوی گندھاری سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے پتی سے کہتی تھی کہ اگر تم راجہ ہوتے تو تمہاری بعد کی حکومت تمہاری اولاد یعنی کوروں کے پاس آتی۔ اب یہ حکومت پنڈ کی موت کے بعد پانڈووں کے پاس چلی جائے گی اور اس کے بعد سے نسل در نسل اسی کی اولادوں میں چلتی رہے گی اور آہستہ آہستہ لوگ کوروں کو بھول جائیں گے۔ اشتر اس بات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں سے سازشوں نے جنم لیا اور یہ سازشیں چلتی چلی گئیں، بڑی لے دے ہوئی اور سارے کھیل بگڑتے گئے۔ سازشوں کے جال بچھائے گئے، پنڈا کو قتل کر دیا گیا اور کورے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اشتر نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور پنڈوں کو گرفتار کر لیا۔ 6 دن کے بعد پنڈوں کو شہر سے باہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ پنڈوں کے لیے شہر سے باہر گھر تعمیر کیا جائے، لیکن حکومت کی عیاری بدستور تھی اور یہ سارا کام بڑی چالاکی سے کیا جا رہا تھا۔ خاص طور سے رانی گندھاری پانڈووں کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے جو مکان پانڈووں کے لیے تعمیر کرایا تھا وہ ایسے مسالے سے بنایا گیا تھا کہ چنگاری دکھاتے ہی مسالہ بھڑک اٹھے۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ پانڈووں کی بغاوت اس طرح ختم کر دی جائے
پانڈووں کو شہر سے نکالا گیا تھا، لیکن وہ خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حکومت اشتر کی ہے اور اشتر کا بیٹا ان کا خاص دشمن ہے۔ بہرحال انہوں نے کسی سلسلے میں انکار نہیں کیا اور خاموشی سے چلے گئے۔ البتہ جب انہوں نے مکان کو غور سے دیکھا تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ مکان جلنے والی چیز ہے۔ بہرحال وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کو اس سلسلے میں بات بتائی اور رانی کلتی حیران رہ گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ پانڈووں نے بھی چالاکی چلی اور کچھ لوگوں کو اس مکان میں جلا کر حقسر کر دیا۔ جاسوسوں نے دریودن کو اطلاع دی کہ پانڈے ختم ہو چکے ہیں اور دریودن بعد میں کورو کہلائے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ان کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ دوسری طرف پانڈو اپنی وضاقتہ بدل کے اور نام بدل کے جنگل سے شہر میں آ گئے اور پھر ایک ایسے مقام پر جا کر آباد ہو گئے جو الگ تھلگ تھا۔ پانڈووں نے یہاں کے راجا کی بیٹی دروپدی سے مشترکہ شادی کر لی اور 5 بھائی دروپدی کے شوہر بن گئے۔ یہ شادی اتحاد اور محبت کا سبق تھی۔ بہرحال یہی ساری کہانی آگے بڑھ کر مہابھارت میں تبدیل ہو گئی اور ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ یہ سارا کھیل جنم جنموں سے چلتا آیا ہے اور اسی کھیل میں روپ کنڈ کی راجکماری روپ متی شریک ہو گئی۔ اسے راج کنڈ سے پیار ہو گیا تھا پر وہ اسے جنم جنمان پا نہیں سکی، کیونکہ اگر روپ متی اپنے پریمی کو پا لیتی تو سمجھ لو بڑا انرتھ ہو جاتا، بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ اگر ان کا ملن ہو جاتا تو دیو گند کے سارے بت ٹوٹ جاتے اور اس طرح دھرم کی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا پاپ ہو جاتا۔ اس کے لیے روپ متی کے خون سے ایک چراغ جلایا گیا اور یہ قسم کھائی گئی کہ جب بھی روپ متی جنم لے گی اس کے راستوں کو روکا جائے گا۔ آؤ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں آگے کی کہانی دکھاتا ہوں، اٹھو۔ اس نے کہا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سر پوری طرح چکرا رہا تھا۔ جو الٹی سیدھی کہانی سن رہا تھا وہ ذہن نشین تو کرتا جا رہا تھا، کیونکہ زندگی نے وفا کی، حالات نے ساتھ دیا تو یہ کہانی مجھے لکھنی ہے۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں انہیں یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالا اور اس عجیب و غریب شخص کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ وہ مجھے دلان سے لے کر اندر داخل ہو گیا اور پھر ایک بہت بڑے بت کے پیچھے بنی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مشعل لے لی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے احتیاط سے ان بوسیدہ سیڑھیوں کو طے کرتا رہا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 50 منٹ تک یہ سفر جاری رہا تھا۔ پاؤں چل ہو گئے۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑے ہال میں تھا جہاں اس نے مجھ سے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں نے کہا، کیا ہم بہت زیادہ گہرائیوں میں نیچے اتر آئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، پھر اس کے بعد اس غار کی ایک دیوار کے پاس بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حصے میں پہنچ کر وہ پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرے خدا، زندگی میں کبھی اتنا سفر طے نہیں کیا تھا۔ دوسرا بڑا ہال، پھر تیسرا بڑا ہال، اور اب میرے پاؤں جواب دے گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا، یہ تم کہاں جا رہے ہو شاکیمنی؟ میں سے آگے نہیں چل سکتا، بس آخری سفر اور کرنا ہے۔ یہ یگ کی گہرائیاں ہیں، 3 یگوں کی گہرائی طے کر چکے ہو تم، چوتھے اور 5ویں یگ کی گہرائی ایک ہی بہت نیچے چلا گیا اس سمے۔ چلو آؤ۔ اور اس کے بعد فاصلہ طے کر کے ہم جس حال میں داخل ہوئے وہ خوب روشن تھا، مشعلیں جل رہی تھیں اور اس عظیم و شان ناقابل یقین حد تک وسیع حال کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ لاتعداد مجسمے نصب تھے۔ اس نے کہا، یہ روپ کنڈ کے کھنڈرات ہیں، دیکھو یہاں کون کون ہے۔ یہ دریودن ہے، یہ کیدو راج، یہ شری کرشن، یہ گنیش جی مہاراج، یہ ہنومان جی، یہ فلاں فلاں فلاں۔ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے مجسمے دکھاتا رہا اور پھر ایک مجسمے کے سامنے اس نے رک کر کہا، اور یہ چندر مکھ ہے، یہ رانی گندھاری جو روپ بدل بدل کر کبھی پورنماشی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن کر آتی رہی، یہ پرشوتم راج ہے، اور یہ روپ متی۔ وہ ایک مجسمے کے سامنے رک گیا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کیا ہی حسین مجسمہ تھا، لیکن اگر میں اس مجسمے کو مستقبل میں دیکھتا تو زیبونسا صدیقی کے علاوہ یہ اور کس کے نقوش ہیں؟ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس مجسمے کو دیکھتا رہا۔ شاکیمنی میری صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اور یگوں میں ہم اس کے خون کا چراغ جلاتے رہے ہیں، اور اس کا خون جب تک جلتا رہے گا یہ اپنا مان نہیں پا سکے گی، کیا سمجھے؟ میں دھرم پجاری ہوں اور دھرم کی پوجا میرا دھرم ہے۔ وہ بھٹک گئی ہے۔ یگوں کا کھیل ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یگوں کا پاس کرنا ہے اور مجھے اس کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دیو گند کے سارے بت ٹوٹ جائیں۔ باتی ہے پر تیل نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ بڑی مشکل ہو جائے گی، سنسار کا کھیل بدل جائے گا، اور کون جانے یہ کھیل بدل جائے تو یہ سنسار کیا رہ جائے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یگ بچانے ہیں، مگر کیسے؟ اب میں تمہیں یہ سب کچھ سمجھا رہا ہوں۔ سمے بدلا، یگ پر یگ بیتتے رہے، میں نے روپ متی کو اپنا پریمی نہیں پانے دیا۔ پھر اس کے بعد باہر سے آنے والوں نے یہاں تمہارا دھرم پھیلا دیا، اور جب تمہارا دھرم پھیلا تو اس سمے روپ متی کے ماتا پتا عام لوگ تھے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا دھرم اپنا لیا۔ اس دھرم کے ریت رواج کچھ اور ہیں، یہاں آواگون کو نہیں مانا جاتا، اور انہی کے ہاں روپ متی نے نیا جنم لیا، پر وہ اس سمے مسلمان تھی۔
پھر روپمتی نے شادی کر لی اور ہمارا سارا کھیل بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیٹی زیب النساء صدیقی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ مسلمان ہونے کے ناطے وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب وہ آواگون کو نہیں مانتے۔ یہ ہے ساری کہانی جو ناقابل فہم ہے۔ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں اس کے مطابق کرنا ہے۔ اس بات کی بالکل چنتا مت کرو کہ یہاں کیا ہوا ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک سزا تھی۔ تمہیں حمید اللہ کے گھر جانا ہے، وہاں تمہارا سواگت کیا جائے گا اور وہیں پر تمہیں روپمتی ملے گی۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، اسے ہلاک کر دو اور ایک برتن میں اس کا خون لے کر روپ کنڈ پہنچ جاؤ۔ تم اس کے گھر سے نکلو گے تو تمہارے 17 قدم تمہیں روپ کنڈ پہنچا دیں گے۔ یہ انتظام مجھے کرنا ہے۔ اس کا خون دیے میں ڈال دیا جائے تو سمجھ لو کہ جنم جنم کا یہ کھیل پھر سے شروع ہو جائے گا۔ سنسار کو اس کی حد تک پہنچنا چاہیے ورنہ انرتھ ہو جائے گا، سارے بت ٹوٹ جائیں گے، دیو گندھ ویران ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، لیکن میں حمید اللہ کے ہاں جاؤں گا کیسے؟ سارے کام میرے ہیں، سمجھے؟ سارے کام میرے ہیں، تم صرف حامی بھرو۔ مگر یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی اور سے بھی تم لے سکتے ہو یہ کام شاکیہ منی؟ نہیں لے سکتا تھا، یہ سب صدیوں کی ریت ہے۔ دین دھرم بدل لیے ہیں تم نے، پر یہ سارا کھیل جاری ہے، جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے حمید اللہ کے ہاں بھجوا دو۔ کوئی چالاکی، کوئی بے ایمانی مت کرنا، سمجھے؟ تم نے دیکھ لیا میں کیا نہیں کر سکتا۔ دھمکیاں مت دو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ مجھے حمید اللہ کے ہاں بھجوا دو اور یہ بتاؤ وہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ یہ تو خود جا کر دیکھ لے گا۔ جب تک شاکیہ منی کے وفاداروں میں سے ہو سب ٹھیک رہے گا، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس بار وہ مجھ سے کہنے لگا، چلو آنکھیں بند کر لو، چڑھائی کا سفر زیادہ مشکل ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا سارا بدن منتشر ہو گیا ہو، میرے جسم کے ذرات الگ ہو گئے ہوں اور میں فضا میں بکھر گیا ہوں۔ لیکن صرف ایک لمحے۔ دوسرے لمحے میری آنکھوں کے بند پیوٹوں سے روشنی کی شعاعیں اندر داخل ہو گئیں اور میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا میں ایک اچھی سی جگہ پر ہوں۔ وہ سامنے اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن ماحول خاصا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب 17 قدم گنو مگر آنکھیں بند کر کے، اور جیسے ہی 17واں قدم پورا ہو آنکھیں کھول لینا۔ میں ایک طلسم، ایک سحر میں پھنسا ہوا تھا۔ وہی کرنا تھا جو کہا جا رہا تھا، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھونک پھونک کر آگے قدم رکھنے لگا۔ 17واں قدم مکمل ہوا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت کوٹھی کے لان پر پایا۔ شام کے کوئی 5:30 بجے ہوں گے۔ لان پر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور 2-3 پیارے خوبصورت بچے گھوم پھر رہے تھے۔ پھر ایک بچے نے ایک بڑی سی گیند میری طرف اچھالی اور جلدی سے بولا، ماما جی پکڑ لیں، پکڑنے سے جلدی سے ورنہ چھین لیں گے۔ میں اس بچے کو نہیں جانتا تھا لیکن اس نے مجھے ماما جی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ بہرحال میں نے گیند پکڑی تو دوسرے بچے میری جانب دوڑے، چاچو ہمیں دے دے گیند، ہمیں دے دیں۔ نہیں ماما جی، آپ گیند نہیں دیں گے۔ وہ سب میرے گرد آ کر جمع ہو گئے۔ تب ایک موزس سی شکل کے آدمی نے بھاری لہجے میں کہا، ارے گیند پھینک دو بھائی، تم کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ عظیم۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے ہی عظیم کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور مخاطب کرنے والے ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ چہرے ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن عظیم۔ اسی وقت عقب سے مجھے آواز آئی، عظیم بھائی بات سنیے۔ میں نے پلٹ کر اس مترنم آواز کو مجسم شکل میں دیکھنے کی کوشش کی اور جب میں نے اس پر نگاہ ڈالی تو میرا دل چاہا کہ میں یہیں زمین پر لیٹ جاؤں، آنکھیں بند کر لوں، تھکے ہوئے ذہن کو آرام دوں۔ ایک نوجوان و حسین لڑکی، لیکن اس کے نقوش وہی تھے جو میں نے ان غاروں میں پتھر کے مجسمے میں دیکھے تھے، یا پھر ان نقوش کو مستقبل میں کچھ سالوں کے بعد دیکھا جائے تو یہ زیب النساء صدیقی کے نقش بنتے تھے۔ اس قدر حسین وجود کے ناقابل یقین۔ میں بے اختیار قدموں سے اس کی طرف چل پڑا تو اس نے کہا، آپ آئیے نا، میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آئیے پلیز۔ میرے قدم خود بخود اس کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ ایک انوکھا سحر مجھ پر طاری تھا۔ کیا یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ لڑکی مجھے خوبصورت سے گوشے میں لے گئی جہاں سنگ مرمر کی بینچیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھیے عظیم بھائی۔ میں بالکل ذہنی طور پر معطل ہو چکا تھا۔ اس کے حسن و جمال کے سامنے انسانی اعضاء بالکل بے اثر ہو جاتے تھے۔ میں نے بینچ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آخر آپ اتنے بھولے کیوں ہیں عظیم بھائی؟ یہ بچے چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹتے کیوں نہیں؟ میں بس منہ کھول کر رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی، پھر کہنے لگی، جانتے ہیں آپ یہ بچے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے پھر نگاہیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس وقت دور سے بھاری آواز سنائی دی، عظیم ادھر آؤ بھائی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہ بھی ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، بہت عمدہ قسم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، پھر منہ بنا کر بولی، یہ دادا ابو بھی بس بالکل ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، جائیے ورنہ وہ چیختے چلاتے یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے کہ نیر کی بچی سے ہوشیار رہا کرو،
شرارت کی پڑیا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گی۔ 420 ہے، بالکل 420۔ چلو جاؤ اندر آرام کرو، میں نے تمہیں اس کے چنگل سے نکالنے کے لیے آواز دی تھی۔ میں ایک لمحے تک اس مومر بزرگ کو دیکھتا رہا، کیا کہتا اسے اور کیا نہ کہتا، بس خاموشی سے اندر کی جانب چل پڑا۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے لیے بڑا ہی سنگین تھا یہ سب کچھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک قیمتی کہانی ذہن میں محفوظ کر لی تھی جس کا ابھی تک کوئی اختتام نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جن مصیبتوں میں گرفتار ہوا تھا ان سے چھٹکارے کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ بہرحال قدم اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ لڑکی کا نام میرے ذہن میں آ چکا تھا، بزرگ نے اسے نیر کہہ کر پکارا تھا۔ بے شک وہ ایک بے مثال حسن کی مالک تھی، لیکن کسی اور شکل میں۔ وہ میرے لیے باعث دلچسپی نہ ہوتی، وہ تو بس اس کی صورت زیب النساء صدیقی کی صورت سے مکمل طور پر ملتی تھی، اور یہی بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ بہرحال مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ عظیم چیز کیا ہے اور اسے کہاں جانا چاہیے۔ پھر ایک چھوٹی سی لڑکی مجھے نظر آئی، بڑی پیاری شکل و صورت کی مالک تھی، مختلف سی فراک پہنے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں شرارت کے آثار آئے تھے۔ میں نے ایک دم خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو، اگر تم ایک حسین چیز دیکھنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ کیسی حسین چیز عظیم بھائی؟ بس اگر اس کے بارے میں بتا دیا تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ آج میری ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی تھی اور اس نے مجھے ایک عجیب سا جادو سکھایا ہے۔ آپ ڈولی کو بیوقوف بنا رہے ہیں عظیم بھائی؟ کون ڈولی؟ میں اور کون؟ نہیں بھلا ڈولی کو کون بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اچھا میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، تو میری انگلی پکڑ کر مجھے کمرے تک لے چلو۔ میرے کمرے میں پہنچ کر حیران نہ رہ جاؤ تو میرا بھی نام نہیں۔ آخر ایسی کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ چلو پھر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لڑکی مجھے انگلی سے پکڑ کر لے چلی۔ میں بہرحال اس راستے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک کمرے میں داخل ہو کر اس نے کہا، جی آپ بتائیے کیا دکھائیں گے آپ مجھے؟ ایک بے وقوف لڑکی کی صورت، کیا سمجھی؟ کون ہے وہ؟ اس کا نام ڈولی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تو میں ہوں۔ دیکھو نا، تم لوگ ہمیشہ مجھے بے وقوف بناتے رہتے ہو، آج میں نے تمہیں بنا دیا۔ کوئی چیز نہیں ہے میرے کمرے میں۔ اچھا عظیم بھائی، بدلہ لوں گی میں آپ، دیکھوں گی۔ نہیں ڈولی، بدلہ نہیں لیتی، ڈولی تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں بالکل اچھی لڑکی نہیں ہوں، اس نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس طرح اس کمرے تک آ گیا جو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ عظیم کا کمرہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عظیم ہے کیا چیز، اور وہ لوگ مجھے کیوں عظیم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں؟ بہرحال میرے لیے یہ انتہائی حیرت کا مقام تھا۔ ایک بات کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ شاکیہ منی نے مجھے یہاں اس لڑکی کا خون لینے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہی عجب بات ہے، کتنی پراسرار اور طلسمی کہانی۔ اس سے ہم صرف ایک ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات میں ایسے لاکھوں راز بکھرے پڑے ہیں جو انسان کے چھوٹے سے ذہن کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وقت کی کہانی کیا ہے اور وقت ہمیں کیا کیا دکھا سکتا ہے۔ لاتعداد طلسمات اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، گویا سب کچھ کارخانہ قدرت ہی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن بہرحال انسانی ذہن تو ایک ذرے کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ کائنات تو بہرحال اپنی وسعتوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک بکھری پڑی ہے۔ جہاں تک شاکیہ منی کی مانگ کا سوال ہے، ظاہر ہے یہ کام میرے لیے کسی طور ممکن نہیں تھا۔ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور وہاں مجھے زیب النساء صدیقی کی ہمشکل لڑکی بھی مل گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بہرحال اس لڑکی کا کسی چڑیا کا خون بھی جمع کر کے میں اس ناپاک سادھو کو نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سلسلے میں پھر مجھے بہت سے مظالم برداشت کرنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کا اختتام بھی یہاں ہو جائے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ کسی نے دروازے سے اندر جھانکا۔ جوان عمر کی ایک عورت تھی، کہنے لگی، ارے عظیم میاں، نہ چائے پر آئے نہ کمرے سے باہر آئے، ایسے کیا ڈر کر بیٹھ گئے ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اس سے کہا، اندر آؤ۔ عورت مسکراتی ہوئی اندر آ گئی تو میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اللہ تمہیں نیکی دے، میرا نام بھی بھول گئے۔ زاہدہ ہے۔ اب معاف کرنا زاہدہ، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے وقت یاد نہیں جو بیت چکا ہے۔ معاف کرنا زاہدہ، میں ابھی باہر آؤں گا۔ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی۔ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ایک سایہ کھڑکی کے پاس نظر آیا۔ دروازے سے گھوم کر اس طرف آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ زیب النساء صدیقی کی آواز تھی جسے میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اچانک میرے جسم میں تحریک ہوئی اور میں دروازے کی جانب بھاگا۔ میری آنکھیں سائے کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر بہت فاصلے پر درختوں کے قریب وہ سایہ نظر آیا۔ میں نے ادھر دوڑ لگا دی۔ کچھ لمحوں بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ یہ قدیم خاندان نہ جانے کون سے دور سے تعلق رکھتا تھا۔
کہیں کہیں جا کر یہ نقوش ملتے ہیں کہ اس خاندان کا تعلق ہسنا پور سے تھا، لیکن یہ اتنی پرانی بات تھی کہ مسلمان ہونے والے پہلے کافر کو بھی اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں تھی، اور اس حویلی میں ہماری کئی نسلوں نے زندگی بسر کی۔ اب اس حویلی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس کے نقش مسلسل ہیں۔ میں بھی اس حویلی میں پیدا ہوئی تھی، اور چونکہ ہمارے گھر میں مذہب کا دورہ تھا، جب ہم مسلمان ہوئے تو مسلم ہونے کے ناطے یہ سمجھ لو کہ مذہب کے دیوانے ہو گئے۔ ہمارے ہاں ہر طرح کی مذہبی پیروی کی جاتی تھی، با پردہ نمازی، پرہیزگار خواتین، اور اس طرح مذہب کے دیوانے مرد۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے ہم پر مذہب ہلانے کی ذمہ داری بھی ہوا کرتی تھی، اور ہمارے خاندان کے مرد تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا تھا، پھر اس خاندان میں پیدا ہوئی۔ ہمارے لیے صرف اور صرف گھریلو اور مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ میں ہر طرح کی کتابوں سے دلچسپی رکھتی تھی، اور گھریلو طور پر میں نے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن میرا علم بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے بارے میں معلومات میری زندگی کا سب سے اہم مشغلہ تھی، اور جہاں سے بھی مجھے کتابیں حاصل ہو سکتی تھیں، حاصل کر کے دینی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ میرا طور یہ تعلیمی عمل شدت کے ساتھ جاری رہا۔ میں نے صرف اپنے والدین سے ایک درخواست کی تھی، وہ یہ کہ مجھے شادی بیاہ کے چکر میں نہ ڈالا جائے۔ میں علم کا حصول چاہتی ہوں، میری یہ درخواست قبول کر لی گئی تھی، اور مجھے تعلیم کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ والدین اور بزرگوں کا خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جنون ختم ہو جائے گا اور میں نارمل زندگی گزارنے لگوں گی۔ ویسے بھی صاحب علم خاندان تھا اور علم دوست بھی تھا، ہر طرح سے میری مدد کی جاتی تھی۔ والد صاحب، والدہ صاحبہ، دادا اور دوسرے عزیز و اقارب میری جانب سے بے فکر تھے۔ میں ہر طرح کے علوم حاصل کر رہی تھی، اور علم کا سمندر میرے اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ دینی تعلیم، بزرگان دین سے عقیدت، ان سے محبت، ان کے واقعات، میری زندگی کا سب سے بہتر مقصد کتاب تھا۔ میں کتابوں کی بہت قدر کرتی تھی، کتاب کسی بھی قسم کی ہو۔ میرا نظریہ تھا کہ اسے لکھنے والا عظیم ہے، کیونکہ اس نے اپنی تحقیق، اپنے انکار، اپنے خیالات، اپنی معلومات سب کچھ رقم کر دی ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ زندگی ہوتا ہے، اور کتاب ہمیں لوگوں کو ان حقائق کو جاننے کا موقع دیتی ہے۔ مجھے کتابوں سے اس قدر عشق ہو گیا تھا کہ اب کتابیں خود مجھے آواز دیتی تھیں، مجھے اپنی جانب راغب کرتی تھی، مجھ پر اپنے راز کھولتی تھی، اور میں ان رازوں سے واقفیت حاصل کرتی تھی۔ یوں طویل وقت گزرا، اور پھر یہ ایک ایسی رات کا ذکر ہے جب باہر چھما بارش ہو رہی تھی۔ سردیوں کی بارش ویسے بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ میں نہ جانے کیوں اپنے وجود میں کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں یوں ہی ٹہلتی ہوئی اس پرانے حصے کی جانب نکل آئی جو حویلی کا کھنڈر کہلاتا تھا۔ یہ بھی میری ہی کوشش تھی کہ میں نے اس کھنڈر کو انتہائی صاف ستھرا بنایا تھا۔ پتہ نہیں اس کا تعلق کون سے دور سے تھا۔ حویلی کے اس حصے کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ایسی جگہیں میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی تھیں۔ کھنڈر میں چاروں طرف اینٹیں بکھری ہوئی تھیں، در و دیوار ٹوٹے پھوٹے تھے۔ جب میں اس کی جانب متوجہ ہوئی تو مجھے یہ جگہ بڑی پرسکون اور دلکش محسوس ہوئی تھی۔ میں نے وہاں صفائی ستھرائی شروع کر دی تو میرے بزرگوں نے میری خواہش کی تکمیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مزدور لگا کر اس جگہ کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ میں نے اس بات کو نہ مانا اور کھنڈر کی اینٹوں کو ایک ایک کر کے اپنی جگہ سے چنا اور پھر ان کی دیواریں کھڑی کر دی۔ یہ کام میں نے مہینوں میں جا کر کیا تھا۔ لوگ بس اسے میری دیوانگی ہی سمجھتے تھے، لیکن میرے محبت کرنے والوں نے میری دیوانگی کو بھی آزاد چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ کھنڈر میری عبادت گاہ بن گیا تھا۔ میں اکثر سکون کے لمحات وہاں گزارتی تھی۔ میں نے یہاں روشنی کا بندوبست کر لیا تھا۔ بس پھر کوئی کتاب ہوتی اور کوئی ویران گوشہ۔ اس رات بھی مجھے اس دلکش بارش میں کھنڈر میں جانے کا خیال آیا، اور پھر میں برساتی اوڑھ کر وہاں پہنچ گئی۔ میں نے روشنی جلائی۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سا تجسس سر ابھارے ہوئے تھا۔ درجنوں بار اس کھنڈر کے ایک گوشے کا جائزہ لے چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی دیواریں بول اٹھیں، وہ مجھے کوئی انوکھی اور پراسرار داستان سنائے، لیکن یہ میری اپنے اندر کی خواہش تھی۔ حقیقتوں کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا، چنانچہ خود ہی خود کو سمجھا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اس رات بھی روشنی لیے ادھر ادھر بھٹکتی رہی، اور پھر ایک ایسی دیوار کے پاس پہنچ گئی جو صحیح سالم تھی۔ اس دیوار پر 3 پتھر کی کھونٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ان کھونٹیوں کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج بھی میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے بہت دیر تک ان پر غور کیا، پھر میں نے درمیانی کھونٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے دبا کر اور ہلا جلا کر دیکھا۔ کچھ نہ ہوا۔ پھر دائیں اور بائیں، پھر بائیں سے دائیں میں، اور پھر درمیان میں، اور یہ عمل شاید میں نے پہلی بار کیا تھا۔ مقصد کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے کھونٹی کے نیچے دیوار سرک رہی ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تب میں نے اس دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کو دیکھتی رہی۔ میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا تھا؟ اس کھنڈر کو تو میں برسوں سے جانتی ہوں، یہ آج اس میں نئی تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ میں نے صرف تجربے کے طور پر پہلے دائیں، پھر بائیں اور پھر درمیان سے دباؤ ڈالا تو دیوار برابر ہوگی۔ اب میرے ذہن میں عجیب سا خیال جنم لے رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر بائیں، دائیں اور درمیان میں دباؤ ڈالا، دروازہ پھر نمودار ہو گیا۔ تب میرے ذہن میں یہ بات آئی
یہ دروازہ اسی طرح کھلتا ہے اور اس طرح بند ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا دروازہ ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ میں نے روشنی سنبھالی اور جھک کر نیچے نگاہ ڈالی۔ دائرے کی شکل کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو صاف ستھری تھیں، یہاں تک کہ ان پر گرد بھی نہیں تھی۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، اللہ کا نام لیا اور ان سیڑھیوں پر اترنے لگی۔ 24 سیڑھیاں تھیں جو ایک وسیع اور ریز ہال نما کمرے میں جا کر ختم ہوتی تھیں۔ ہال نما کمرے میں ایک چراغ روشن تھا، بڑا سا چراغ، جس کی روشنی حیرت انگیز طور پر اس حال کو منور کر رہی تھی۔ حالانکہ اتنے چھوٹے سے چراغ سے اتنی تیز روشنی نمودار نہیں ہونی چاہیے تھی۔ روشنی خود میرے اپنے پاس بھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع کو ایک جگہ نصب کر دیا اور اس پرسکون اور ٹھنڈے حال کا جائزہ لینے لگی۔ پورا حال خالی تھا اور کوئی خاص چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ تب میری نگاہ ایک پتھر کے سل پر پڑی جو بڑے مخصوص انداز میں دیوار میں نصب کی گئی تھی۔ اس پتھر کے سل پر سرخ جلد والی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس پر اسرار ویران تہانے میں اس کتاب کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور کتاب پر نگاہ پڑتے ہی میرا سارا تجسس جاتا رہا۔ بس کتاب نظر آ گئی تھی، باقی کیا رہ جاتا تھا؟ چنانچہ میں برق رفتاری سے اس کتاب کے پاس پہنچی اور میں نے پرشوق انداز میں اس بوسیدہ کتاب کو اٹھا لیا۔ میں نے روشنی کے نزدیک پہنچ کر بیٹھنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ اس کے بعد بڑے شوق سے اس کتاب کا پہلا باب کھول لیا۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب تھی اور اس کا مصنف سادھو شاکیمنی تھا، مہاراج ادھیراج شاکیمنی۔ میں نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو اس پر لکھا تھا، رام کی لیلا نیاری ہے پر سنسار کی لیلا اس سے بھی نیاری۔ اور اس کے بعد کتاب کے اوراق میں نے جنم جنم کی کہانیاں پڑھی۔ تم شاید یقین نہیں کرو گے، اس کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ میں کتاب پڑھتی رہی اور مجھ پر ادوار کھلتے رہے، لیکن یہ کتاب ختم نہیں ہوئی جا رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں کتاب کے صفحات سے نکل آئی تو میں نے سوچا کہ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے باہر کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے شمع روشن تھی، پوری کی پوری اس کا موم ذرا بھی نہیں پگھلا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کتاب کے جتنے اوراق میں نے پڑھے وہ بہت تیزی سے پڑھی، یا وہ بہت تیزی سے مجھ پر سے گزر گئی۔ میں نے اس قیمتی کتاب کو بند کر کے رکھا اور یہ دیکھنے کے لیے شمع اٹھا کر چل دی باہر بارش بند ہو گئی یا نہیں۔ میں سیڑھیاں بور کر کے اوپر آئی اور اس کے بعد میں نے کھنڈرات سے باہر نکل کر دیکھا۔ بارش کا تو نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس حویلی کا بھی نام و نشان نہیں تھا جہاں میں رہتی تھی۔ تحد نظر ٹوٹی پھوٹی کالی دیواریں وقت کی سیاہی میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ حویلی کہاں گئی؟ میرے ماں باپ، میرے جاننے والے، میرے دوست، یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک میں پاگلوں کی طرح اس کھنڈر نما حویلی میں چکراتی رہی۔ بہت سے ٹوٹے پھوٹے حصے بوسیدہ اور بے خانما پڑے ہوئے تھے۔ ناقابل فہم یقین میں نہ آنے والی حویلی کے بہت سے حصوں کو میں نے شناخت کر لیا، لیکن یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا زمانہ بیت چکا ہے۔ تب ایک جگہ مجھے آئینے کا ایک ٹکڑا پڑا مل گیا۔ اسے اٹھانے میں میری کسی خاص سوچ کا دخل نہیں تھا، لیکن اس آئینے میں نے خود کو دیکھا۔ میں بوڑھی ہو چکی تھی، میرے بال سفید ہو چکے تھے۔ تم جو میرا یہ حلیہ دیکھ رہی ہو نا، میں ایسی ہی ہو چکی تھی۔ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ بس اس کے بعد کچھ نہ رہا۔ میں نے درویشی کی یہ دنیا اپنا لی اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ میں متھرا پہنچ گئی اور یہاں مندروں کے درمیان بھٹکنے لگی۔ مجھے اپنی تلاش تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی بات تھی۔ تب مجھے شاکیمنی ملا اور نہ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ شناسا معلوم ہوا۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں صدیوں پرانی روپ متی ہوں۔ کوئی ماننے والی بات تھی؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں، میں ایک کتاب کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی جو زمانہ قدیم کے ہندو دیوی دیوتاؤں کی کتاب تھی۔ شاکیمنی نے ایک پیالہ میرے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے اپنا چلو بھر خون دے دوں، میری دنیا پھر سے مجھے واپس مل جائے گی۔ بس یہ ہوا تھا، یہ تھی کہانی۔ اس کے بعد میں نے درویشی کی دنیا اپنا لی۔ وہ مستقبل مجھ سے میرا خون مانگتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی رام لیلا ہے اور وہ خون کا چراغ روشن کرنا چاہتا ہے تاکہ جنم جنم تک وہ زندہ رہے، مگر یہ اس کی کہانی ہے۔ میں تو صرف ایک بات جانتی ہوں کہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں۔ میرا دین، میرا مذہب ان ساری باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو کہانی میں نے تمہیں سنائی وہ شاکیمنی کی کتاب میں درج ایک دیو مالائی کہانی تھی۔ اس کہانی کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں شدت جوش سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس عظیم و شان کہانی کا یہ اختتام میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں نے کہا، لیکن میں دہلی میں جس حویلی میں گیا اور وہاں میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا اور وہ مجھے عظیم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، وہ سب کیا تھا؟ وہ صرف ایک سحر تھا اور میں تم سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں جو واقعات پیش آئے وہ تمہارے لیے ایک پریشان کن مرحلہ تھے۔ اور لیکن میں کیا کروں؟ اب آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے۔ میں شدید مشکل میں گرفتار ہو گیا، مجھے جیل میں پہنچا دیا گیا تھا، وہاں سے شاکیمنی مجھے نکال کر لایا اور اب میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی۔ میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ خود سوچ لیجئے جس راستے سے بھی میں نے سفر کیا وہ میرے لیے کیا ہو کر رہ جائے گا۔
ज़ेबुन्निसा सिद्दीकी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने कहा, जब तुमने इस कहानी का आगाज़ किया है और जब तुम इस कहानी को तहरीर करोगे तो इसका कोई ना कोई अंजाम तो तुम्हें लिखना ही होगा। मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, काबिले एहतराम मोहतरमा, पहली बात तो यह है कि ये कहानी भला कहाँ लिखी जाएगी, क्योंकि इसका शनास एक तहरीर निगार की हैसियत से अब तक मैं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप एक बार फिर किसी को कहानी सुनाएं और वो उसे तहरीर कर दे, क्योंकि मेरे इम्कानात तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं। मैं अगर वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊं तो ये भी अजूबा होगा, भला इसके क्या इम्कानात हैं। नहीं, मैं भी पागल नहीं हूँ, कभी किसी को नहीं सुनाई मैंने ये कहानी। ना हम जैसे लोगों को कहानियों की दुनिया में रहना चाहिए।